بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا۔ رحمت برس رہی ہے محمد کے شہر میں، رحمت برس رہی ہے محمد کے شہر میں، ہر شہر میں تازگی ہے محمد کے شہر میں، ہر شہر میں تازگی ہے محمد کے شہر میں، آتے ہیں بخشوانے گناہوں کو گناہگار، قسمت بدل رہی ہے محمد کے شہر میں، دیکھو قسمت بدل رہی ہے محمد کے شہر میں، ایسا لگا کہ سامنے خود آ گئے حضور، ایسا لگا کہ سامنے خود آ گئے حضور، ایک نعت جب پڑھی ہے محمد کے شہر کا یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ۔ عجب رنگ پر ہے بہار مدینہ، عجب رنگ پر بہار مدینہ، کہ سب جنتیں ہیں نثار مدینہ، مبارک رہے اندلیبت میں گل، ہمیں گل سے بہتر ہے خار مدینہ، لو مدینے کی تجلی سے لگائے ہوئے ہیں، لو مدینے کی تجلی سے لگائے ہوئے ہیں، لو مدینے کی لو مدینے کی تجلی سے لگائے ہوئے ہیں، دل کو ہم مت لائے انوار بنائے ہوئے ہیں، دل کو ہم مت لائے انوار بنائے ہوئے ہیں، لو مدینے کی تجلی سے لگائے ہوئے ہیں، اور کشتیاں اپنی کنارے لگائے ہوئے ہیں، کشتیاں اپنی کنارے لگائے ہوئے ہیں،
کیا وہ ڈوبے جو محمد کے ترائے ہوئے ہیں، کیا وہ ڈوبے جو محمد کے ترائے ہوئے ہیں، کیا وہ ڈوبے جو محمد کے ترائے ہوئے ہیں، ڈوب سکتی نہیں طوفان کے طغیان ڈوب سکتی نہیں طوفان کی طغیان میں، جس کی کشتی ہو محمد کی نگہبانی میں، کیا وہ ڈوبے جو محمد کے ترائے ہوئے ہیں، کیا وہ ڈوبے جو محمد کے ترائے ہوئے ہیں، کیا وہ ڈوبے جو محمد کے ترائے ہوئے ہیں، اور نام آنے سے نام آنے سے ابو بکر عمر کا لب پر تو بگڑتا ہے، وہ پہلو میں سلائے ہوئے ہیں، تو بگڑتا ہے، وہ پہلو میں سلائے ہوئے ہیں، اور حاضر و ناظر و نور و بشر و غیب کو چھوڑ، حاضر و ناظر و نور و بشر و غیب کو چھوڑ، شکر کر وہ تیرے عیبوں کو چھپائے ہوئے ہیں، شکر کر وہ تیرے عیبوں کو چھپائے ہوئے ہیں، شکر کر وہ تیرے عیبوں کو چھپائے ہوئے ہیں، اور ایک جھلک آج دکھا خضرا کے متین، ایک جھلک آج دکھا گنبد خضرا کے متین، کچھ بھی ہیں دور سے دیدار کو آئے ہوئے ہیں، کچھ بھی ہیں دور سے دیدار کو آئے ہوئے ہیں، اور تیری نسبت تو ہے جس کی بدولت ہم لوگ، آقا تیری نسبت ہی تو ہے جس کی بدولت ہم لوگ، کفر کے دور میں ایمان بچائے ہوئے ہیں، کفر کے دور میں ایمان بچائے ہوئے ہیں، کفر کے دور میں ایمان بچائے ہوئے ہیں، اور قبر کی نیند سے اٹھنا کوئی آسان نہ تھا، قبر کی نیند سے اٹھنا کوئی آسان نہ تھا، ہم تو معاشر میں انہیں دیکھنے آئے ہوئے ہیں، ہم تو معاشر میں
انہیں دیکھنے آئے ہوئے ہیں، اور کیوں نہ پلڑا تیرے، کیوں نہ پلڑا تیرے امان کا بھاری ہو نصیب، کیوں نہ پلڑا تیرے امان کا بھاری ہو نصیب، اب تو سرکار بے میزان پہ آئے ہوئے ہیں، اب تو سرکار بے میزان پہ آئے ہوئے ہیں، کیوں نہ پلڑا تیرے، کیوں نہ پلڑا تیرے امان کا بھاری ہو نصیب، کیوں نہ پلڑا تیرے امان کا بھاری ہو نصیب، اب تو سرکار پہ میزان پہ آئے ہوئے ہیں، اب تو سرکار پہ میزان پہ آئے ہوئے ہیں، لو مدینے کی تجلی سے لگائے ہوئے ہیں۔ بارئ الخلائق اجمعین، الصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ الطیبین الطاہرین واصحابہ الراشدین المہدیین، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ، صدق اللہ مولانا العظیم۔ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ، وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ، اللہم اخرجنا من ظلمات الوہم واکرمنا بنور الفہم وزدنا علما، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا خطیب الانبیاء والمرسلین، وعلى آلک واصحابک یا رحمتا للعالمین۔ قابل صد احترام علماء کرام، مہمانان ذی وقار، برادران اسلام، حاضرین و سامعین، اللہ تعالیٰ کا شکر ہے جس نے ہمیں درس قرآن و حدیث کی اس سعادت افروز محفل میں حاضری کی توفیق عطا فرمائی ہے۔ دعا ہے کہ خالق کائنات اس محفل کو اپنی بارگاہ میں درجہ قبولیت عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ اس محفل کو ہمارے لیے بخشش اور مغفرت کا سامان بنائے۔ اس دفعہ درس قرآن ایک ایسے موقع پر انعقاد پذیر ہے جب پوری امت مسلمہ کے دل دکھے ہوئے ہیں اور ایک بہت بڑی بے ادبی اور گستاخی کی گئی ہے امام الانبیاء کی بارگاہ اقدس میں،
اس مناسبت سے آج کے درس قرآن میں آپ احباب کے سامنے تحفظ ناموس رسالت کے موضوع پر گفتگو کروں گا۔ دعا ہے خالق کائنات مجھے حق گوئی کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ ایک مسلمہ اصول ہے کہ جس کا جتنا مقام ہے اتنا ہی اس کا احترام ہے۔ احترام کا مقام کے ساتھ بڑا گہرا تعلق ہے۔ اسلام عزت نواز دین ہے۔ اسلام عزتیں عطا کرتا ہے اور عزتوں کا محافظ ہے۔ اسلام ایک عام مومن کو بھی عزت بخشتا ہے۔ ایک عام مومن جو گناہگار ہے، ایک عام مومن جو مرتبہ ولایت پہ بھی فائز نہیں، غوث قطب ابدال بھی نہیں، لیکن اس کا عقیدہ ٹھیک ہے، ایمان ٹھیک ہے، تو جو عام مومن ہے وہ بھی عزت والا ہے۔ شریعت مطہرہ میں ہمیں حکم ہے کہ کسی کا نام بگاڑ کے نہ بلاؤ۔ مثلا کسی کا نام عبداللہ ہے تو شریعت نے ہمیں کہا ہے کہ اس کا نام صحیح بلاؤ، عبداللہ کو عبداللہ ہی بلاؤ، اس کو دلہ کہہ کے نہ بلاؤ۔ کسی کا نام خالد ہے تو خالد ہی بلاؤ، اس کے آگے الف لگا کے ٹیڑھا کر کے نام نہ بلاؤ۔ ہمارے ہاں بعض اوقات ہم صحیح نام بھی نہیں بلاتے، تو شریعت نے ہمیں حکم دیا ہے کہ ہم کسی کا نام بگاڑیں تو اس پر بھی اللہ تعالیٰ کی ناراضگی۔ بعض اوقات استاد شاگرد کو کہہ دیتے ہیں او گدے، تو روایات میں آتا ہے قیامت کے دن اللہ تعالیٰ فرمائے گا میں نے اس کو انسان بنایا تھا، تو نے اس کو گدھا کیوں کہا ہے؟ تو یہ جو منع کیا گیا ہے کہ کسی کا نام بگاڑ کے نہ لیں، یہ اس لیے ہے کہ ہر مومن عزت والا ہے۔ جب آپ کسی کا نام ٹیڑھا بلاتے ہیں، بگاڑ کے نام لیتے ہیں، تو آپ اس کی عزت کو خراب کر رہے ہیں۔ اسی طرح ہمیں گالی دینے سے منع کیا گیا کہ کسی کو گالیاں نہ دو۔ گالی دینے سے کیوں روکا ہے؟ اس لیے کہ جو گالیاں دیتا ہے وہ بھی دوسروں کی عزت کو خراب کر رہا ہے۔ غیبت کرنا گناہ کبیرہ ہے، غیبت کرنا حرام ہے۔ اور غیبت کیا ہے؟ کہ کسی کے اندر جو عیب پایا جاتا ہے آپ اس عیب کو پس پشت بیان کرتے ہیں، اس آدمی کی غیر موجودگی میں وہ عیب بیان کرتے ہیں، یہ غیبت ہے۔ اور اتنا بڑا گناہ ہے جیسے مردہ بھائی کا گوشت کھانا۔ تو غیبت سے کیوں روکا اور غیبت کو کیوں گناہ کبیرہ کہہ دیا اور مردہ بھائی کا گوشت کھانے کے برابر قرار دیا؟ حالانکہ عیب اس شخص میں موجود ہے جس کی غیبت کی جا رہی ہے، عیب اس میں ہے، لیکن آپ پس پشت بیان نہیں کر سکتے۔ کیوں؟ کہ جس کی آپ غیبت کر رہے ہیں آپ اس کی عزت کو خراب کر رہے ہیں، اور اسلام عزتوں کا محافظ ہے۔ اب آپ فیصلہ کریں کہ جو دین ایک عام مومن کو عزت دیتا ہے اس کے نزدیک اللہ کے ولی کی عزت کتنی ہوگی؟ جب عام مومن عزت والا ہے تو ولی یقیناً اس سے زیادہ عزت والا ہوگا۔ بخاری شریف کی حدیث ہے، حدیث قدسی ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے من عادی لی ولیًا فقد آذنتہ بالحرب، جس نے میرے ولی کے ساتھ دشمنی کی میں رب اسے اعلان جنگ کرتا ہوں۔ ذرا دیکھیں ولی کتنی عزت والا ہے، اور ولی کی عزت اللہ کو کتنی محبوب ہے
کہ جو ولی کی دشمنی رکھتا ہے اللہ اسے اپنا دشمن قرار دے رہا ہے۔ یہ کس کی عزت ہے؟ ولی کی۔ اور یہ بات یاد رکھیں کہ ولی نوکر ہے نبوت کے دروازے کا۔ ولی کے دامن میں جو کچھ ہے وہ تو حضور کا فیض ہے۔ ولایت نوکرانی ہے نبوت کے دروازے کی۔ اگر نوکر اتنی عزت والا ہے تو آقا کی عزت کتنی ہوگی؟ نوکر کو عزت مل رہی ہے تو آقا کی وجہ سے ہی مل رہی ہے۔ جس کا نوکر اتنی شان رکھتا ہے کہ اللہ فرماتا ہے من عادلی ولیا فقد آذنتہ بالحرب، جو میرے ولی سے دشمنی رکھے میں اسے اعلان جنگ کرتا ہوں۔ اگر ولی کا دشمن اللہ کا دشمن ہے تو جو نبی کا دشمن ہو وہ اللہ کا دشمن ہے یا نہیں؟ میں نے 3 درجے آپ کے سامنے بیان کیے۔ عام مومن عزت والا ہے، لیکن ولی کی عزت مومن کی عزت سے زیادہ ہے، اور ولی نوکر ہے نبی کے دروازے کا۔ انبیاء کی عزت نسل انسانی کے تمام گروہوں سے بڑھ کر، جس کا جتنا مقام ہے اس کا اتنا ہی احترام ہے۔ مقام بڑا تو احترام بھی بڑا، مقام بلند تو احترام بھی زیادہ۔ جتنا مقام اونچا اتنا احترام زیادہ۔ اب اللہ نے مخلوقات میں درجہ بندی رکھی ہے، جمادات سے نباتات افضل، نباتات سے حیوانات افضل، حیوانات میں انسان افضل، انسانوں میں مسلمان افضل، مسلمانوں میں اولیاء افضل، اولیاء سے صحابہ افضل، صحابہ سے انبیاء افضل، انبیاء سے رسول افضل، رسولوں میں اولو العزم پیغمبر افضل، اور تمام اولو العزم پیغمبروں کی رفعت اور مقام کی بلندی جہاں جا کے ختم ہو جاتی ہے اس سے آگے میرے اور آپ کے آقا کے مقام کی ابتدا ہو رہی ہے۔ خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول، اور رسولوں سے اعلیٰ، اور رسولوں سے اعلیٰ۔ ساری کائنات کے اندر اللہ کی ساری مخلوق میں کوئی اور ایسا لائیں تو صحیح جسے حضور کے مقابلے میں رکھا جا سکے۔ کوئی اور ہے جو حضور کے مقام والا ہو؟ لا یمکن الثناء کما کان حقہ بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر۔ خدا کے بعد ساری کائنات کے اندر بلند تر مقام ہے تو اللہ کے رسول کا مقام ہے۔ خدا کے بعد مخلوقات کے اندر سب سے اعلیٰ اور اونچا مقام ہے تو میرے اور آپ کے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا مقام ہے۔ بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر۔ جب حضور کا مقام سارے رسولوں میں، ساری مخلوقات میں اعلیٰ ہے تو پھر حضور کا احترام بھی سب سے زیادہ ہے۔ خدا کے بعد سب سے زیادہ احترام کس کا ہے؟ سب سے زیادہ لائق احترام ہستی کون ہے؟ مخلوقات میں، اللہ کی مخلوق میں سب سے زیادہ احترام کے لائق ہستی ہیں تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام، کیونکہ سب سے بڑا مقام حضور کا ہے۔ اتنا مقام ہے کہ عام طور پہ تو اصول یہ ہے کہ بچہ پیدا ہوتا ہے، جوان ہوتا ہے، دنیا میں زندگی گزارتا ہے، اس کی صفتیں، اس کے کمالات ظاہر ہوتے ہیں تو پھر لوگ کہتے ہیں یہ شان والا ہے، یہ مقام والا ہے۔ پر حضور ابھی دنیا میں تشریف نہیں لائے، نبی پہلے ہی حضور کا مقام بیان فرما رہے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کعبے کی تعمیر کی۔ اے بیت اللہ تیری عظمت کو سلام۔ کسی کا گھر مستری بنائیں، راج بنائیں،
پر اے کعبے تیری عظمت کو سلام، یہ وہ گھر ہے جو خلیل اللہ بنا رہے ہیں، یہاں اینٹیں اسماعیل ذبیح اللہ پکڑا رہے ہیں، مزدوری بھی نبی کر رہے ہیں اور دیواریں بھی نبی اٹھا رہے ہیں۔ اے بیت اللہ تیری عظمت کو سلام۔ کعبے کی تعمیر سے فارغ ہوئے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا میرے خلیل مانگو کیا مانگتے ہو؟ قبولیت کا وقت تھا تو حضرت ابراہیم خلیل اللہ نے کیا مانگا ہے؟ یا اللہ وہ شانوں والا رسول بھیج دے۔ حضرت ابراہیم حضور کی شانیں بیان فرما رہے ہیں، یا اللہ وہ رسول بھیج دے جو لوگوں کو پاک کرے گا، وہ رسول بھیج دے جو تیری آیتیں پڑھ کے انہیں سنائے گا، وہ جو انہیں کتاب و حکمت کی تعلیم دے گا۔ حضور دنیا میں نہیں آئے، حضور کا مقام پہلے ہی بیان کیا جا رہا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام مردے زندہ کرتے ہیں، کوڑوں کو شفا دیتے ہیں اللہ کے اذن سے، نابینوں کو نظر دیتے ہیں اللہ کے اذن سے، اور مٹی کا مجسمہ، مٹی کی مورت لا کے حضرت عیسیٰ کے سامنے رکھیں، حضرت عیسیٰ پھونک مار کے اسے زندہ پرندہ بنا کے اڑا دیتے ہیں۔ مٹی کا طوطا لائے نا آپ کے سامنے مجسمہ رکھیں، طوطے کا مجسمہ، تو حضرت عیسیٰ پھونک مارتے ہیں، وہ زندہ پرندہ بن کے اڑنا شروع ہو جاتا ہے۔ کتنا بڑا کمال ہے! مٹی کی مورت میں جان دان لینا کمال ہے یا نہیں؟ اس لیے آپ کو روح اللہ کہا جاتا ہے، کلمت اللہ کہا جاتا ہے۔ حضرت عیسیٰ کی بڑی شانیں، قوم نے کہا اے مسیح تم تو بڑی شانیں رکھتے ہو۔ فرمایا میں کیا شانیں رکھتا ہوں، جو میرے بعد آئے گا وہ تو مجھ سے بھی بڑی شانیں رکھتا ہوں، میں تو ان کا نعت خوان بن کے آیا ہوں۔ مبشرم برسول یاتی من بعدی اسمہ احمد، جن کے دروازے پہ کھڑے ہو کہ حضرت عیسیٰ نعت پڑھے، اس نبی کی شان کو کون بیان کر سکتا؟ اور حضرت سلیمان علیہ السلام جس محبوب کی نعت پڑھے، حضرت سلیمان کا تخت ہوا میں اڑ رہا ہے، ہوا کو حکم دیا میرا تخت اتار دیا جائے، تخت اتر گیا، آپ تخت سے اترے اور پیدل چلنے لگے۔ حواریوں نے کہا پیچھے بڑے شہر آئے، آپ نے تخت نہیں اتارا، اس وادی میں تخت کیوں اتار لیا ہے؟ فرمایا جب یہ وادی قریب آئی تو میرے رب نے وحی نازل کی، اے سلیمان خبردار ہو جا، آگے میرے محبوب کا شہر آ رہا۔ جس محبوب کا علاقہ آئے تو سلیمان پیغمبر تخت اتار کے پیدل چلنے لگے، تو پھر ہم کیوں نہ کہیں سب سے اولا و اعلیٰ؟ پوری کائنات میں خدا کی مخلوق میں کوئی ایک ایسا تو لاؤ جسے حضور کے ساتھ موازنہ کیا جا سکے۔ حسینہ جمیلہ دا منہ موڑ دیتا، محمد بنا کے قلم توڑ۔ اللہ نے حضور جیسا دوسرا بنایا ہی نہیں۔ اسے تو مانیں گے جو ایمان والے ہیں، یہ جو بات میں کر رہا ہوں اس کو تو مانیں گے جو ایمان والے ہیں۔ پر میں امریکہ کے یہودیوں اور عیسائیوں سے کہتا ہوں ہماری کتابیں نہیں پڑھتے، نہ پڑھو، اپنے اسکالروں کی لکھی ہوئی کتابیں پڑھ لو۔ امریکہ کا ایک اسکالر ہے مائیکل ایچ ہارٹ، اس نے کتاب لکھی دا گریٹ 100 پیپلز آف دا ورلڈ، میرے پاس موجود ہے، جو امریکہ کی چھپی ہوئی ہے، اب تو اس کا اردو میں بھی ترجمہ ہو چکا ہے، لیکن بطور حوالہ اصل کتاب میرے پاس موجود ہے جو ہارٹ پبلشنگ کمپنی نیو یارک کی شائع شدہ ہے۔ مائیکل ایچ ہارٹ عیسائی، جس ادارے نے کتاب شائع کی وہ عیسائیوں کا ادارہ، ملک غیر مسلموں کا، عیسائیوں اور یہودیوں کا ملک، اور مائیکل ایچ ہارٹ 25 سال لائبریریوں میں بیٹھ کے تحقیق کرتا رہا، اور 25 سالوں کے بعد اس نے یہ کتاب لکھی۔ میری زندگی بھر کی ریسرچ کا نتیجہ یہ ہے رسول عربی جیسا انسان نئی دنیا میں آیا۔ اس کتاب میں اس نے دنیا کے 100 عظیم آدمیوں کا ذکر کیا ہے، حضرت عیسیٰ کا بھی ذکر ہے، اس کتاب میں حضرت موسیٰ کا بھی ذکر موجود ہے، حضرت عیسیٰ کا ذکر تیسرے نمبر پہ اس نے کیا ہے، پر سب سے پہلے
ٹاپ آف دی لسٹ اس نے ذکر کیا ہے تو امام الانبیاء، شہ خوباں، فخر کون و مکان، حاصل کن فکاں، رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر کر کے وہ لکھتا ہے، کہتے ہیں میری زندگی بھر کی تحقیق کا نتیجہ یہ ہے رسول عربی جیسا انسان نہیں دنیا میں آیا۔ اپنے تو رہ گئے، اپنے دشمن بھی مانتے ہیں حضور کا مقام سب سے اونچا ہے۔ فضیلت وہ ہے جس کو دشمن بھی مانے۔ جرمنی کا ایک سکالر ہے مارگولیس، وہ کہتے ہیں دا بایوگرافرز محمد فرام اے لانگ سیریز اٹ از امپاسبل ٹو اینڈ۔ دنیا میں کوئی انسان ایسا نہیں جس کی سیرت پر اتنی کتابیں لکھی گئی ہوں جتنی کتابیں حضور کی سیرت پر لکھی گئی ہیں۔ اس وقت علمی دنیا میں اسلام اپنی سچائی منوا چکا ہے، اور جو آدمی علمی طور پہ جواب نہیں نہ دے سکتا پھر وہ لڑنے پہ آ جاتا ہے۔ اس لیے امریکہ کے یہ اوباش ایسی حرکتیں کر رہے ہیں چونکہ علم کے میدان میں وہ اسلام کا جواب نہیں